ایک اور غلط فہمی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ عاشورہ کے تقدس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن واقع ہوئی، اس وجہ سے یہ دن مقدس ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عاشورہ کا تقدس تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہو گیا تھا۔ آپ نے اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی تھی، آپ نے پورے محرم کی فضیلت بیان فرمائی تھی، تو تقدس تو اس سے پہلے سے موجود تھا۔ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ ایک ایسے دن عطا فرمایا جو اتنے تقدس کا حامل ہے۔ شہادت تو کسی دن بھی ہو سکتی تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ، آپ کے پیارے نواسے، محبوب نواسے، ان کی شہادت واقع ہوئی عاشورہ کے دن 10 محرم کو، تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کی شہادت کے لیے عاشورہ جیسا مقدس دن اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درجات بلند کرنے کے لیے، ان کی فضیلت ان کو عطا فرمانے کے لیے اور ان کے تقدس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے، ان کی شہادت کے لیے عاشورہ کا دن منتخب فرمایا۔ تو یہ سمجھنا کہ تقدس اس وجہ سے ہے، یہ درست نہیں، بلکہ حضرت حسین علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی شہادت محرم کے مہینے میں واقع ہوئی اور محرم کی 10 تاریخ کو شہادت واقع ہوئی، اور اسی محرم کے مہینے میں فاروق اعظم بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم کے مہینے میں ان کی بھی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ اس کا تقدس اس وجہ سے ہے۔ پھر یہ کہ اس مہینے کے اندر آج کل جو شیعہ حضرات ہیں وہ اپنی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اس میں حضرت اور رضوان وغیرہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے اور ہر ایک کو اپنے مسلک کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے، وہ آپ کرتے ہیں، لیکن اس میں اہل سنت کو شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام کریں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تلاوت قرآن کر کے ان کو اصحال ثواب کریں، شہداء کربلا کے لیے دعائیں کریں، شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کریں، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک چیز اپنے حد کے اندر ہونی چاہیے۔